العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کیے ہوئے اعمال کو قبول عطا فرمائے، نجات ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں دی، ایک گناہ اور ایک نیکی۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس نیکی کا فائدہ اللہ کو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے انسان میری عبادت کرنا چھوڑ دیں تو میری بادشاہیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی مجھے ہی آگے جا کر فائدہ کرے گی، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور جب وہ گناہ کے راستے میں چلا جاتا ہے تو اسے پھر نیکی نظر نہیں آتی، پھر وہ صرف گناہ ہی کرتے چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب انسان صرف نیکی کرتا ہے تو صرف نیکی ہی کرتے رہتا ہے، انسان کی فطرت ہے گناہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے، جیسے گناہ ہے تو نیکی ہے، دن ہے تو رات ہے، تو ایسے کر کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں اور نیکیوں سے ملا کر بنایا۔ انسان اگر نیکی کرے گا تو اس سے بھول چک کر بھی گناہ ہوئے گا، لیکن انسان کی فطرت ہے گناہ۔ بزرگان دین، علماء کرام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ اس واقعے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت میں بہت سارے لوگ اسے چاہتے تھے اور بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے لیے جو ہر ممکن کام کرتے۔ جب بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر شور و آواز کرتے اور اسے پیار و محبت سے پیش آتے۔ تو جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس لوگوں کی مجلس میں 3 لوگوں کو چنا اور لے کر اپنے محل میں بلایا۔ جب تینوں کو بلایا تو ان سے سوال کیا کہ تم تینوں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو تینوں نے کہا ہاں، ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو ایسا ہے تو جاؤ میرے باغ سے میرے لیے پھل لے کر آؤ، اور تینوں کو ایک ایک بورا دے کر کہا کہ اس میں وہ پھل بھر کر لے کر آؤ۔ جب یہ تینوں باغ پہنچتے ہیں تو پہلا جو شخص تھا وہ دل و دماغ میں اپنے بولتا کہ کیسا بادشاہ ہے، ہم سے کام کرواتا ہے،
اپنے کھانے کے لیے ہم کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو بھی پھل فروٹ تھے گلا سڑا جو بھی تھا بس بورے میں ڈالا اور بھر کر رکھ لیا۔ جو دوسرا شخص تھا تو اس نے آدھا بورا پورے جو ملا سو ڈال دیا اور اوپری حصے میں تھوڑے اچھے رکھ دیے کہ دیکھنے میں لگے کہ اچھے پھل لے کر آئے۔ اور جو پہلا شخص تھا، جو تیسرا شخص تھا، وہ کانٹوں میں ہاتھ ڈال کر پیڑوں پر چڑھ کے جو سب سے اچھے پھل تھے انہیں توڑ کر اپنے بورے میں بھر کر لیتا ہے۔ جب وہ تینوں پہنچتے ہیں دربار میں اور جب بادشاہ دیکھتا ہے کہ تینوں کے بورے بھرے ہوئے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان تینوں کو جیل میں ڈال دو۔ اور جب یہ تینوں جیل میں چل جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو باہر سے کوئی کھانا نہیں ملے گا، جو یہ اپنے بورے میں بھر کر لائے ہیں میرے باغ سے وہ یہی کھائیں گے۔ مجھے کیوں ضرورت ہے ان کی؟ مجھے پھل فروٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو بھر کر لائے ہیں وہی اس پر وہ گزارا کریں گے۔ تو جو پہلا شخص تھا جس نے صرف جو ملا سو ڈال دیا، خراب، جو سب سے خراب، تو اس کا 1 سے 4 دن چلا اور پھر وہ بھی چیخ و پکار کرنے لگا کہ کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ جو دوسرا شخص تھا جس نے آدھا صرف اچھا رکھا تھا اور باقی کا پورا گلا سڑا جو ملا سو ڈال دیا، تو اس کا بھی 15-20 دن چلا، پھر وہ بھی چیخ و پکار کی کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ اور جو تیسرا شخص تھا جس نے بادشاہ کی محبت میں کانٹوں میں ہاتھ ڈال کر پیڑوں پر چڑھ کر جو سب سے بہترین پھل وہ نکالا تھا وہ بیٹھ کر آرام سے کھا رہا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تمہاری نیکی تمہیں ہی فائدہ کرے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہاری نیکی تمہارے ہی ذریعہ آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صرف میرا ہے۔ لیکن جو تم نیکی کرتے ہو اگر تم نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، وما عند اللہ باق، تو وہی نیکی تمہاری ذریعہ نجات بنے گی۔ تو جو بھی تم نیکی کرتے ہو اس کا کریڈٹ کس کو دو؟ اللہ کو دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے وہ نیکی کرنے کی۔ اور اپنی نیکی جو کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ نے 2 چیزیں دی، ایک قبولیت، ایک مقبولیت۔ قبولیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کو قبول کر لیا۔ جیسے مثلاً اگر آپ نے کسی کو ہدیہ دیا ہے تو وہ ہدیہ لے کر اسے رکھ لیتا ہے، نہ کچھ کہتا ہے، نہ شکریہ، نہ کچھ، بس لے کر رکھ لیا۔ یہ کیا ہوا؟ قبولیت۔ مقبولیت، جو آپ نیکی کرتے ہیں اور پھر وہ نیکی کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے مقبولیت۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آسمانوں کے فرشتوں، تم اس شخص سے محبت کرو، اس کی نیکی سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہوئی؟ نیکی کی مقبولیت۔ تو یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی نیکی کو قبولیت کے درجے پر رکھے یا اسے مقبولیت کی درجے پر رکھے۔ للہ ملک السماوات والارض۔
دنیا میں زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب پر حکومت صرف اللہ کی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اگر انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہی ہوگا حال کہ قبر جیل ہوگی، اور جو بورے میں جو بھی نیکی آپ ڈالے ہوں گے وہی آپ کو کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیکی، حج اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بورے میں جتنی اچھی چیزیں ہو سکے وہ ڈالیں، جتنی بھی اچھی نیکی ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اگر گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، میں تمہیں معاف کر دوں گا کیونکہ میں معاف کرنے والے ہوں۔ لیکن ہمارے یہ دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی نیکی کریں، اچھی باتیں کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، تبھی جا کر قبر میں روشنی کا سبب بنے گی تمہاری نیکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے راستے پر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیے ہوئے اعمال کو قبول فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔